السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ کہانی ایک خاموش نیک دل لڑکی نورین کی ہے، جو یتیم خانے میں پلی بڑھی تھی۔ زندگی کی بہت ساری تکلیفوں سے واقف، لیکن چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ سجائے رکھتی تھی۔ اس کی زندگی میں روشنی تب آئی جب ایک امیر دل دار لڑکا، خالص شخص فراز، اس سے ٹکرا گیا۔ یہ کہانی ان کے بیچ پروان چڑھنے والی ایک ایسی محبت کی ہے جو کبھی زبان پر نہ آئے مگر دلوں کی دھڑکن بن گئی۔ نورین کے بچپن کی کوئی یاد نہیں تھی، وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ یتیم ہے اور ایک پرانے یتیم خانے میں رہتی ہے جو شہر سے بہت دور ہے۔ اس کی سادگی، اس کا ادب اور خاموش مسکراہٹ اس کا زیور تھے۔ اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، خاص کر وہ کہانیاں جن میں درد چھپا ہو۔ فراز ایک امیر بزنس مین تھا جس کی زندگی میں سب کچھ تھا سوائے سکون کے۔ وہ اپنے کسی دوست کی فرمائش پر یتیم خانے آیا تاکہ بچوں کو عیدی دے۔ وہیں اس کی نظر نورین پہ پڑی، جو دوسروں کو عیدی کی چادریں بانٹ رہے تھے۔ خود پرانی قمیض میں تھی مگر چہرہ چمک رہا تھا۔ فراز نے پہلی بار کسی کے چہرے پر ایسی روشنی دیکھی جو اس کے اندر سے آ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ اکثر یتیم خانے جانے لگا، صرف نورین کی خاموش موجودگی کے لیے۔ نورین اور فراز کبھی کھل کر بات نہ کی، مگر ایک دوسرے کو دیکھنا، خاموش دعائیں دینا، آنکھوں سے حال کہنا ان کی عادت بن گئی۔ نورین جانتی تھی فراز اس دنیا سے نہیں، جو اس کی اور فراز کی دوستی ممکن ہو، اور فراز جانتا تھا نورین جیسی روح دنیا میں کم سے کم ہوتی ہے۔ فراز کے والدین نے اس کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی، جو ایک بہت ہی ماڈرن، خود پسند لڑکی تھی۔ فراز نے نورین کو بتانا چاہا مگر وہ ہمت نہ کر سکا اور کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ نورین نے سب کچھ خاموشی سے قبول کر لیا۔ اس نے یتیم خانوں میں بچے کی پڑھائی اور تربیت میں خود کو مصروف کر لیا۔ فراز کی شادی کی تاریخ نزدیک آ گئی تھی۔ ٹھیک شادی والے دن فراز نے گاڑی کو یتیم خانے کے باہر روکی۔ اس نے نورین کو آخری بار دیکھنے کی ہمت کی۔ نورین مسجد کے صحن میں بچوں کو وضو سکھا رہی تھی۔ چہرے پہ سکون تھا، آنکھوں میں تھکن اور دل میں ایک چھپی ہوئی دعا تھی۔ یا اللہ، اس کو خوش رکھنا جسے میں نے تجھ سے مانگ کر نہیں،
خاموشی سے چاہا ہے۔ فراز کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ واپس لوٹا مگر شادی نہ کی۔ اپنے ماں باپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ حیران تھے مگر فراز نے کے فیصلے کا احترام کیا۔ فراز اپنے ماں باپ کے ساتھ نورین کے ملنے یتیم خانے چلا آیا اور اس کے ماں باپ نے اس کی بات نورین سے کی۔ نورین نے فراز سے شادی سے انکار کر دیا اور یہ کہا، محبت کو زبان نہیں چاہیے فراز صاحب، آپ کی خاموشی کافی ہے میرے لیے، مگر میری زندگی ان بچوں کے لیے وقف ہے جن کی آنکھوں میں ابھی خواب اترنے باقی ہیں۔ فراز نے اس کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا اور بولا، تو میں بھی اپنی زندگی ان کے لیے وقف کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی۔ یوں یتیم خانے میں ایک نئی کہانی کی شروعات ہوئی۔ نورین اور فراز نے مل کر ان بے سہارا بچوں کے لیے ایک ایسا گھر بسایا جہاں محبت صرف خاموشی سے نہیں، عمل سے بھی نظر آتی ہے۔ وہ تو ہر اس بچے کی آنکھوں میں زندہ ہے جسے نورین نے ماں کی طرح پالا اور ہر اس مسکراہٹ میں جو فراز نے چپ چاپ بانٹی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو انہیں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ میں اگلی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔